آپ دیکھیں اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کے متعلق بھی تفصیلاً واقعہ ہے، مختصراً میں عرض کروں کہ ایک شخص ہیں جن کا نام ثعلبہ ہے. انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر یہ عرض کی کہ آپ میرے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال میں برکت دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا کہ تھوڑا مال جس پر انسان اللہ کا شکر ادا کرے وہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے کہ جو انسان کو ناشکرہ بنا دے. انہوں نے اصرار کیا نہیں آپ دعا کریں. اور پھر قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ آیت نمبر 75 کے تحت یہ پورا واقعہ مفسرین نے نقل فرمایا ہے. وہ آیت کریمہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ. ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے مال عطا فرمایا لَنَصَّدَّقَنَّ تو ضرور ہم اللہ کی راہ میں خوب صدقہ کریں گے. تو ثعلبہ نے بھی یہ بات کہی کہ آپ دعا کر دیں اللہ نے مجھے مال دیا تو میں بہت صدقہ و خیرات کروں گا. حضور علیہ السلام نے ان کے بار بار اصرار پر دعا کر دی. اب مال بڑھ گیا. اس زمانے کا جو سب سے قیمتی مال تھا وہ مویشی تھے، جانور تھے. وہ مال بڑھتا چلا گیا، اتنا بڑھ گیا کہ مدینے میں ان کا جو گھر تھا وہ تنگ پڑ گیا. حضور کی دعا کی برکت سے مال میں کثرت تو مل گئی. اب پہلے جب مال بڑھنا شروع ہوا تھا ان کی نمازوں میں حاضری کم ہوتی چلی گئی. یہ ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے، یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے. یہ نفاذ شریعت اسلام کے احکامات کی اہمیت بھی ساتھ ساتھ ہمیں سمجھنی ضروری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کتنی اہمیت ارشاد فرمائی. تو جب مال بڑھ گیا شہر سے باہر وہ چلے گئے. پہلے نمازیں تھوڑی کم ہوئی، پھر آہستہ آہستہ جمعے میں بھی آنا انہوں نے چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ وہ مسجد نبوی سے دور ہو گئے. اور پھر جب زکوٰۃ کے جمع کرنے کا حکم اللہ کی بارگاہ سے آیا اور نبی پاک علیہ السلام نے قاصد بھیجا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جزیہ ہے، یہ تو ٹیکس ہے جو کافر دیتے ہیں. یہ زکوٰۃ تو مجھے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ ٹیکس ہے. اب مال کی کثرت نے باغی بنا دیا. اور اب کیا ہوا، پھر جب قرآن کی آیات نزول ہوئی مذمت میں تو ثعلبہ کے رشتہ دار نے اسے بتایا کہ تیرے بارے میں قرآن کی آیت ہے. اب دل میں خوف طاری ہوا، بھاگے بھاگے آئے، مال پیش کرنا چاہا. نبی پاک علیہ السلام جو کہ شفیق ہیں، مہربان ہیں، آپ نے چہرہ انور پھیر لیا، جلال فرمایا اور مال قبول نہیں کیا. اور ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی، مال قبول نہیں کیا. پھر کچھ عرصے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ظاہری وصال فرما لیا. پھر سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، پھر انہوں نے مال پیش کرنا چاہا. صدیق اکبر نے فرمایا کہ جس مال کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا میں بھی قبول نہیں کروں گا. اسی طرح فاروق اعظم کا زمانہ آپ نے بھی قبول نہیں فرمایا، سیدنا عثمان غنی نے بھی اس مال کو قبول نہیں فرمایا. تو یہ ہے اسلام کا جلال کہ جہاں سختی ہے اس کا نفاذ ہے، شریعت کے لیے اس کا اظہار ضروری ہے.